اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام سیرت تربیتی انبیاء کے عنوان سے جاری تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بعث کے بعد دوسرے نبی جو وسیع حضرت آدم علیہ السلام ہیں بنام شیث علیہ السلام۔ شیث یہ سریانی یا عبرانی زبان کا لفظ ہے، یعنی تورات کے اندر جو سلسلہ انبیاء ذکر ہوا ہے اس میں دوسرے نبی تورات کے اندر ان کا نام شیث ہے۔ قرآن کے اندر ان کا ذکر اس عنوان سے نہیں ہے، روایات کے اندر ان کو ہبۃ اللہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ زندگی کے اعتبار سے اس کے میرے خیال میں پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ مقیم مکہ تھے، مکہ سے باہر نہیں جاتے تھے بعض اسباب اور وجوہات کی بنیاد پہ، اور تقریباً 1000 سال کے لگ بھگ انہوں نے زندگی بسر کی، اور 50 کے قریب صحیفے ان پر نازل ہوئے، اور بعض میں ہے کہ 21 اور بعض میں 29 کے قریب۔ البتہ یہ جو اختلاف آیا ہے شاید اس اختلاف کو یوں جمع کیا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو وصیت تھی جناب شیث کو کہ یہی خالق کائنات کی تعلیمات جو میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں ممکن ہے اختلاف ہو، بعضوں نے 21 ذکر کیے ہیں اور بعضوں نے 29۔ اور سب سے پہلی ذمہ داری حضرت شیث علیہ السلام کی یہ تھی کہ وہی تعلیمات جو حضرت آدم علیہ السلام پہ خالق کائنات کی طرف سے نازل ہوئی تھیں انہی کو آگے بڑھانا تھا، جس میں کلیات دین کے موجود تھے۔ اور خود حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد یہی جو میں وصیت نامہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کے اندر وہ تعلیمات جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ ساری کی ساری اس کے اندر موجود ہیں، یعنی آپ کے دین کی کوئی ایسی مشکل نہیں ہوگی جس میں موجود نہ ہو، آپ کے دنیاوی مسائل کے اعتبار سے بھی کوئی ایسی مشکل نہیں ہوگی جس کا رائے حل ان صحف کے اندر موجود نہ ہو۔ بہرکیف زندگی ان کی چلتی ہے، اور ان کی زندگی کے کچھ خصوصیات کے ساتھ ایسے ارکان تھے کہ جو آج بھی ہماری اخلاقیات کے اندر بھی جاری و ساری ہیں، اور چہ بسا کہ بعض مسائل ایسے ہوں کہ جو ہماری روایات یا فقہی مسائل کے طور پہ بھی موجود ہوں۔ یہ جو 1000 سال پر محیط زندگی تھی حضرت شیث علیہ السلام کی، ان کی زندگی کو اگر ہم خلاصہ کریں تو 4 چیزوں میں بنتا ہے۔ روایات کا مفہوم بھی یہی ہے، اور اجمال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی یہی ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ پابند تھے حضرت شیث علیہ السلام 4 چیزوں کے، اور یہ بھی وحی الہی کے سائے میں یہ 4 چیزیں ان کے لیے ان کی زندگی میں رونما ہوئی۔ پہلی کہ خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ ایک وہ چیز ہے جو میری ذات سے مختص ہے، 2 ایک وہ چیز ہے جو تیری ذات سے مختص ہے، تیسری ایسی چیز ہے جو آپ کے اور میرے درمیان ہے، چوتھی آپ کے اور آپ کی ہم نو یعنی وہی نسل انسانی ان سے آپ کا تعلق ہوگا۔ یعنی ہم ان کی زندگی کو اگر خلاصہ کرنا چاہیں تو 4 چیزوں میں ہوتا ہے، اور یہی 4 چیزیں انہوں نے اپنی زندگی میں جاری و ساری رکھی اور انہی پہ پابند رہے۔ پہلی چیز جو خالق کی کائنات نے کہا کہ اپنی زندگی کا نصب العین بنا لو، اور وہ جو میری ذات کے ساتھ مختص ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کا معبود ہوں، میں آپ کا الہ ہوں، عبادت میرے علاوہ کسی کی جائز نہیں ہے، یعنی میرے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دینا۔ اور یہ اتنا اہم ترین رکن ہے ہر انسان کی زندگی میں کہ جس کی زندگی میں جہاں پہ بھی شرک آ جائے وہیں سے انسان کے مراتب اور درجات میں انحطاط آنا شروع ہو جاتا ہے۔ البتہ شرک کی پھر وہ مراتب ہیں،
بالاتر، پائنتر، متوسط، یا جس طرح تقسیم کی جاتی ہے اخلاقیات میں شرک خفی ہے، شرک جلی ہے. شرک جلی تو ظاہر اس کے احکام اپنی جگہ پہ ہے کہ انسان نجس بھی ہو جاتا ہے اس کے احکام میں اور دائرہ انسانیت سے بھی گر جاتا ہے. اس لیے کہا کہ انما المشرکون نجس، سورہ مبارکہ توبہ کی تعبیر. تم نجس کیوں نہیں کہا؟ نجس کیوں کہا؟ عرض کیا تھا کہ عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ جہاں پہ حرکات چینج ہوتی ہیں وہاں پہ معنی بھی چینج ہو جاتے ہیں. نجس عمومی معنی دیتا ہے. اگر کوئی چیز نجس ہو یعنی ایسی چیز جس کے اندر نجاست ہو اور وہ نجاست ایسی ہو جو ذاتاً نجس ہو اس کو بھی نجس کہتے ہیں. جو کسی نجاست سے وابستہ ہو کر متنجس ہو جائے اس کو بھی نجس کہتے ہیں. لیکن نجس فتح کے ساتھ فقط اسی کو کہا جاتا ہے جو نجس العین ہو، وہاں پہ کلمہ نجس استعمال ہوتا ہے. مثلا جتنی بھی نجاسات ذکر کرتے ہیں اگر قرآنی تعبیر استعمال کی جائے تو وہاں پہ کلمہ نجس فتح کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. مثلا کتا ہے نجس العین، اس کو عربی میں نجس کہیں گے. کافر وہ بھی نجس العین، یا مشرک وہ بھی ہے، یعنی جن کی ذات عین پوری نجاست پر مشتمل ہو وہاں پہ کلمہ نجس استعمال ہوتا ہے. یہی تعبیر مشرکین کے لیے خالق کائنات نے استعمال کی ہے، انما المشرکون نجس. شرک ایسی نجاست ہے کہ جو نہ فقط اپنے آپ کو نقصان پہنچاتی، جو بھی اس سے وابستہ ہوتا ہے وہ بھی آلودہ ہو جاتا ہے. لہذا شرک آلود ماحول میں رہنے کے لیے شریعت نے پابندی لگائی ہے. حق نہیں پہنچتا ہے، یعنی اگر آپ کے اختیار میں ہے اور آپ شرک آلود ماحول میں رہنا چاہیں، پہلا حکم یہ ہے کہ آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اس جگہ کا انتخاب کریں. پہلا حکم یہ ہے کہ وہاں سے ہجرت کر جائیں اگر ممکن ہے تو. اگر ممکن نہیں ہے تو وہ اضطرار کے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے ایسے علاقوں کا یا ایسے ملکوں کا یا ایسی جگہوں کا یا ایسے شہروں کا انتخاب کرنا جو شرک آلود ہوں، حکم اول یہ ہے کہ آپ کے لیے وہاں جانا جائز نہیں ہے، حرام ہے. مگر یہ کہ آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہو کہ اگر آپ نہیں جاتے ہیں تو وہاں پہ اسلام کی تبلیغ نہیں ہو سکتی، مکتب اسلام کو محفوظ نہیں رکھا جا سکتا، یا مسلمانوں کے لیے تبلیغ کا کوئی چارہ کار نہیں ہے. یہ عناوین ثانویہ ہیں. لہذا شرک جیسی زمین پہ سانس لینا بھی جرم ہے شرعی اعتبار سے. اور یہی تعلیم جو حضرت شیخ علیہ السلام کو دی جا رہی ہے یہ وہ ہے جو قابل نسخ بھی نہیں ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شریعت کے اندر بعض احکام ایسے ہوتے ہیں جو نسخ ہوتے رہتے ہیں، لیکن بعض احکام ایسے ہیں جو حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جاری و ساری رہیں گے. ان میں سے یہی ہے کہ یہ بھی قابل نسخ نہیں ہے. تو پہلا حکم جو میری ذات سے مختص ہے، میں معبود ہوں، میں آپ کا الہ ہوں، میرے ساتھ اور میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دینا. ضمن یہ ذہن میں رہے شرک کے لیے کہ جب بھی شرک کا مسئلہ آتا ہے، کسی ذات کو خالق کائنات کی ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ، افعال کے ساتھ کسی دوسری ذات کو عرض میں لے کر آنا شرک ہے. یہ ذہن میں رہے. اگر ایک ذات کو خدا کے مقابلے میں لے کے آتے ہیں اور عرض میں ہیں، ہم پلہ ہیں برابر، اور خدا کے مقابلے میں لے کے آتے ہیں، یہ شرک ہے. اور یہ شرک ہے جلی بھی ہے، اور اس کے احکام جو اپنے خاص ہیں وہ جاری و ساری رہیں گے. صفات میں بھی اگر آپ ایسی ذات کو خدا کی صفات کے مقابلے میں لے کے آتے ہیں عرض میں، یہ بھی شرک ہے. افعال میں لے کے آئے، جو فعل خداوند عالم انجام دیتا ہے اسی فعل کے مقابلے میں ایک ایسی ذات کو لے کے آئے جو خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو کر ہم پلہ بن کر، عرض میں بن کر آ کر ان کاموں کو انجام دے اور یہ عقیدہ بنا، یہ شرک ہے. لیکن طول میں کوئی شرک نہیں ہے. طول کا یعنی ایک سطحی بیان جو علماء کلام نے ذکر کیا ہے اس کی اشارہ کر دو انشاءاللہ، تفصیل مطلب اپنے جگہ پہ. اگر طول میں ہو، طول میں کوئی شرک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کائنات اسباب اور مسببات کی ہے. اسباب کے بغیر کوئی چیز کائنات میں ظاہر نہیں ہوگی، وقوع پذیر نہیں ہوگی. وہ چیز
جو کائنات میں ظاہر ہوگی، بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر قابلیت ہے کہ وہ ڈائریکٹ خالق کائنات کی طرف سے فیض لینے کے قابل ہیں اور فیض لے کر دنیا میں ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں کہ جو ڈائریکٹ خالق کائنات سے فیض لینے کے قابل نہیں ہیں، صلاحیت قابل میں نہیں ہے۔ نہ یہ کہ خدا کی کوئی مشکل ہے، قابل کی مشکل ہے لینے والے کی، اس کو جو فیض پہنچے گا وہ وسائط کے ذریعے پہنچے گا، وہ جو وسائط ہیں وہ اسباب کہلاتے ہیں، یہ اسباب طول میں ہیں، خدا کے مقابلے میں نہیں ہیں، وہاں پہ یہ شرک نہیں ہے۔ شرک خفی، اس سے احکام فقہی مترتب نہیں ہوتے، یعنی نجاست جیسے احکام اس میں مترتب نہیں ہوتے، لیکن درجات کے اعتبار سے انسان اس کمال سے یقیناً گر جاتا ہے۔ ظاہراً سورہ مبارکہ یوسف میں ہے، خالق کائنات کا ارشاد ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت مؤمنین کی مشرک ہیں۔ عجیب بات ہے، ادھر سے عنوان بھی ایمان کا ہے، ہیں اکثریت پر مشتمل اور ہیں بھی مومن، اور حکم کیا ہے کہ مشرک ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ شرک خفی ہے، اور شرک خفی آپ دیکھیں گے نوعاً ہماری زندگیوں کے اندر یہ موجود ہے، چہ بسا کہ ہماری زبانوں پہ بھی یہ کلمات جاری و ساری رہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مثلا جی فلاں صاحب نہ ہوتے تو ہماری مشکل حل نہ ہوتی، مگر وہ فلاں صاحب آپ کی مشکل حل کرتے، یہ خدا حل کرتا ہے۔ ہماری زندگیوں کے اندر یہ رائج ہے، عوام الناس بھی یہ کلمات استعمال کرتے ہیں اور ہم بھی یہ کلمات استعمال کرتے ہیں۔ یہ فلاں صاحب نہ ہوتے تو ہماری مشکل نہیں ہوتی، فلاں صاحب نے فلاں موقع پہ ہمارا ہاتھ نہ پکڑا ہوتا تو پتہ نہیں آج ہم کہاں ہوتے کہیں بھی نہیں ہوتے۔ لہذا عموماً اخلاقی ادب جو سکھایا جاتا ہے، یوں کہنا چاہیے کہ خالق کی کائنات نے اس شخص کے ذریعے لطف کیا، خالق کی کائنات نے فلاں شخص کے ذریعے ہماری مدد کی، خالق کی کائنات نے اس کو مامور کیا کہ ہماری مشکل کو حل کرے۔ یہ عقیدہ کب بنتا ہے؟ جب انسان کے پاس فہم، شعور، تعقل ہو۔ ظاہر سی بات ہے جب تعقل آ جاتا ہے انسان کے اندر تب وہ آگاہانہ کلمات کو زبان پہ جاری کرتا ہے۔ لہذا فرق کرتا ہے، ایک آدمی یہ کہے کہ خالق کے کائنات نے میری مشکل ان کے حوالے سے حل کر دی، یا یہ کہیں کہ جی اگر یہ نہ ہوتے تو ہم تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہوتے، یا بس اوقات یہ جملہ استعمال کرتے ہیں جی پہلے خدا پھر آپ۔ یہ بھی شرک ہے، پھر آپ کون ہوتے ہیں؟ ہے ہی خدا۔ اور یہ بھی آپ نے جملہ سنا ہوگا، اکثر زبانوں پہ یہ جاری ہوتا ہے کہ جی سب سے پہلے تو ہم خدا پہ، لیکن خدا کے بعد آپ پہ۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر آپ نہ ہوں پھر خدا تک نوبت آئے گی؟ عموماً یہی مسائل پیش آتے ہیں۔ یہ شرک ہے، خفی ہے، البتہ اس سے درجات انسان کے کم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تعلیم دی خالق کی کائنات نے حضرت شیخ کو پوری زندگی میں کہ یہ میرا حق ہے، اس میں کسی کو شریک قرار نہیں دینا۔ لہذا روایات میں بھی ہے کہ انسان اپنی عبادت میں، اپنے خلوص میں، اپنے تحصیل علم میں یا تحصیل تقوی میں یا تزکیہ میں اگر تھوڑا سا شرک کا شائبہ کہیں آ جاتا ہے تو روایات بتاتی ہیں خالق کی کائنات پورے اس عمل کو اٹھا کر اپنے شریک کو دے دیتا ہے۔ اور خالق کا یہ ارشاد ہے کہ جب بھی آپ صفات میں، افعال میں، عبادات میں اور حتیٰ اپنی نیات میں میرے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتے ہیں تو میں نعم الشریک ہوں، بہترین شریک میں ہوں۔ اور وہ کیا ہے کہ آپ کا حصہ کچھ بھی نہیں لیتا ہوں، جو شریک ہوتا ہے سارا اسی کو دے دیتا ہوں۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے میں جیسے تھوڑی سی نیت کے اندر وہ خلوص کی منزل کم ہوئی، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ساتھ والا بھی دیکھ لے کہ ہم کتنے متقی ہیں، بس یہی نیت کا آنا ہے کہ خالق کائنات پوری بات اٹھا کے اس کو دے دیتا ہے۔ اور جب قیامت کے دن پہنچے گا، خدا ہم تو رات کی تاریکی میں نماز پڑھتے تھے، نماز شب بھی پڑھتے تھے اور بڑے خلوص کے ساتھ، تو خالق کہتا ہے جس کے لیے پڑھی تھی جاؤ اس سے عذر لے لو، اگر میرے لیے پڑھی ہوتی تو میں آج عذر دے دیتا۔ وہ بڑا اہم ترین پہلو ہے زندگی کا، بڑا احتیاط کے ساتھ قدم پھونک کے رکھنا پڑتا ہے۔ کمالات کی منزل ایسی نہیں ہے کہ آسانی سے مل جائے، اور خصوصاً جہاں کمالات پہ پہنچ جائے اور کمالات سے انحطاط ایک لمحے میں ہو جاتا ہے۔ توجہ رہے، اسی لیے خالق کی کائنات نے کہا اعمال کو انجام دینا، حسنات کو انجام دینا بڑا اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ کیا ہے؟ عمل کو انجام دینے کے بعد اس کی حفاظت بہت مشکل ہے۔ اسی لیے خالق کی کائنات نے کہا حافظوا علی الصلوات۔ البتہ یہ
ذہن میں رہے کہ حافظوا علی الصلوات جو آ رہا ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ فقط نماز کے لیے یہ حکم آیا ہے. یہ نماز ایک نمونے اور مصداق کے طور پہ ذکر ہوا ہے. نمازیں پڑھتے ہو، برپا کرتے ہو، پڑھ لینا تو کافی نہیں ہے، کہا ان کی محافظت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ضائع ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو یہ ختم ہو جائے. ان کی حفاظت کرنا ضروری ہے. صرف نمازوں کے لیے حکم ہے نہ، یہ مصداق ہے، اور مصداق اس آیت کو خاص نہیں کر دیتا. پھر نمونہ ذکر ہوا ہے، بقیہ بھی موارد ایسے ہیں. یعنی حسنات کو محفوظ کرو. وہ پہلا حکم یہ ہے. دوسرا کہ یہ تو میری ذات کے ساتھ مختص ہے. دوسرا جو آپ کی ذات کے ساتھ مختص ہے وہ کیا ہے؟ کہا کہ تیری یہ ذمہ داری ہے کہ جو بھی کام آپ کرو گے وہ میرے لیے انجام دو گے، اور آپ کی جتنی ضروریات ہیں وہ میں حل کروں گا. یہ خاصہ ہے آپ کا. یعنی جو بھی کام آپ کرو گے کسی سے اجر کی، جزا کی توقع نہیں رکھنا. جزا کی توقع فقط مجھ سے رکھنا ہے. یعنی امید اپنی کسی اور سے وابستہ نہیں کرنا. آپ کی ساری ضروریات میں پوری کروں گا. اس لیے ہے روایات میں ظاہراً امام صادق علیہ السلام سے ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ عبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ نمک تک بھی خدا سے مانگو، اور جس کے لیے کام کر رہے ہو یا جس پہ احسان کر رہے ہو یا جس کی مشکل حل کر رہے ہو اس سے تشکر کی امید بھی نہیں رکھو. یعنی یہ بھی امید نہ ہو کہ میں ان کی مشکل حل کر رہا ہوں، یہ پلٹ کر مجھے کہیں کہ آقا آپ کا شکریہ. اس کی توقع بھی نہ ہو انسان کے اندر، دل کے اندر. یہ کون سا عبد ہوگا؟ مشکل ہے، واقعا مشکل ہے. ہوتا بھی ہے ظاہراً. کراتی آپ کو پتا ہے کہ اس وقت برجستہ ترین مبلغ اسلام اور واقعاً ایک مخلص ترین انسان ہے. وہ اپنی داستان نقل کرتے ہیں کہ میں ایک سال مشہد میں گیا، اور مشہد میں نے یہ نیت کی کہ اس سال جو بھی تبلیغات کرنی ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں لینا ہے، پیسہ بھی نہیں لینا ہے، کوئی چیز بھی نہیں لینی ہے، اور کوئی توقع نہیں، صرف خدا کے لیے کرنا ہے. تو کہتے ہیں وہ 10 دن یا 30 دن یا جتنا بھی ہے تبلیغ کرتے رہے، اور آخری دن جب وہاں سے نکلے تو قصد کیا کہ میں جاتا ہوں امام علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے زیارت کرتا ہوں. کہتے جیسے ممبر سے اترا اور اٹھ کے جانے لگا تو لوگ، بھیڑ بہت زیادہ تھی تو لوگوں نے مجھے راستہ نہیں دیا. اب لوگ باہر نکل رہے تھے دروازے سے، تو مجھے کسی نے نہیں کہا کہ آقا آپ پہلے آ جائیں، بسم اللہ آپ تشریف لائیے، آپ چلے جائیں. کہتے میرے دل میں آیا یار یہ بڑے کوئی بے انصاف لوگ ہیں، میں اتنے دن سے بے لوث ان کی خدمت کر رہا ہوں، اور ان کے اندر اتنی بھی شرم کی بات ہے ان کے لیے کہ اتنی بھی تم یہ نہیں کر سکتے ہو کہ مجھے کہہ دو کہ آقا آپ پہلے نکل آئیں. کہتے ہیں یہی ذہن میں آنا تھا کہ حرم میں آیا، اور حرم میں آ کے میں نے رونا شروع کر دیا کہ مولا جو کچھ کیا تھا اپنے ہاتھوں سے ہی ضائع کر کے آ گیا ہوں. تو اگر خلوص کے ساتھ کیا ہوتا تو کیوں لوگوں سے توقع رکھتے ہو تشکر کی؟ لوگ اگر احترام نہیں دیں تو پھر کیا وہ آپ ناکام ہو گئے؟ یا اگر لوگ آپ کو جھک کے سلام کرنا شروع کر دے تو آپ کامیاب ہو گئے؟ وہ خالق کا یہ تمہارا حق ہے کہ میں تیری ساری ضروریات پوری کروں گا، اور کسی سے آپ کو عدل کی توقع نہیں ہونی چاہیے. 2 البتہ عدل مادی اور معنوی، البتہ ہم جاتے ہیں اور فقہ اصغر میں جا کر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا جاتے ہیں جی ہم عزاداری کے لیے یا مجالس پڑھتے ہیں، تو ہم پیسہ طے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ پھر وہ فقہی فتاوی بھی ذکر کرتے ہیں کہ جی کوئی مشکل نہیں ہے، کر سکتے ہیں، وہ طے کر لیں، لے لیں. وہ جب طے کر کے لے لیا ہے پھر توقع یہ ہے کہ حسین علیہ السلام سے بھی جا کے لینا ہے آج قیامت کے دن، جناب زہرا سے بھی لینا ہے، خدا سے بھی لینا ہے. ٹھیک ہے اتنے فتاوے بیان کر کے کہہ دیتے ہیں جی ہم اگر کریں تو کوئی مشکل نہیں، ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں ہے، فقہ اصغر میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو کچھ کیا ہے آپ نے اس کا اجر تو لے لیا ہے. وہ اجر لینے کے بعد اب کس چیز کی امید ہے آپ کو؟ قیامت کے اندر درجات بھی ملیں، یہ کہاں سے ہوگا؟ قرب بھی ملے ائمہ کا، یہ کہاں سے ہوگا؟ وہ قرب ان کے لیے کہ جنہوں نے ان کے لیے انجام دیا ہے. وہ خالق کائنات نے کہا یہ دوسرا جو آپ کے ساتھ مختص ہے وہ یہ ہے کہ کسی سے آپ کی امید نہیں ہونی چاہیے. ساری امیدوں کو غیر اللہ سے منقطع کر دو، کاٹ دو، میں تیری ساری ضروریات پوری کروں گا. 3
تیسری چیز جو آپ کے اور میرے درمیان ہے، یعنی رابطہ طرفینی ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ تیرا کام ہے دعا کرنا، میرا کام ہے استجابت کرنا۔ دعا بندے سے، استجابت خالق کائنات سے۔ اور یہ بھی ایک ایسا عنصر ہے اور ایسا رکن ہے انسانی تربیت کے اندر جو بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ قرآنی آیات ہیں، آپ سب قرآن کو اول سے آخر تک ایک مرتبہ پڑھ ڈالیں فقط اسی نیت سے۔ جہاں جہاں پہ بھی استجابت اور رابطہ عبد اور معبود کا تذکرہ ہوا ہے قرآن میں، اس کے اندر بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ آیات کا تذکرہ ہوا ہے۔ آپ دیکھیں یہ آیات جو پیغمبر اسلام کو خطاب کرتی ہیں اور جہاں پہ لوگ آ کے پیغمبر اسلام سے مختلف سوالات کرتے ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں۔ مثلا ارشاد ہوتا ہے یسألونک عن الروح، آ کے مشکل تھی ان کی علمی کہ یہ روح کیا ہے، آپ سے آ کے سوال کرتے ہیں، تو پھر کیا کرو؟ خالق ارشاد ہے قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، قل الروح من امر ربی، یعنی خطاب پیغمبر کو ہے، جواب بھی پیغمبر دیں۔ سوال آپ سے کرتے ہیں روح کے بارے میں، اے پیغمبر ان کو کہہ دو کہ قل الروح من امر ربی۔ دو، یسألونک عن الانفال، قل الانفال للہ ولرسولہ، آپ سے آ کے سوال کرتے آپ ہی جواب دیجئے۔ یسألونک عن المحیض، قل هو اذن للنساء، پیغمبر آپ واسطہ بنیے۔ یسألونک عن الاہلہ، چاند کے بارے میں، یہ کیا ہے؟ قل ہی مواقیت للناس، یعنی جہاں جہاں بھی یسألون 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 آیا ہے، خالق نے کہا کہ اے محبوب آپ واسطہ بنیے اور آپ ہی ان کو جواب دیجئے، اور پیغمبر اسلام جواب بھی دیتے رہے۔ اور یہ آیات آپ پورے قرآن میں پڑھ کر دیکھیں، جہاں جہاں پہ بھی کلمات تکرار ہوئے ہیں، سألکا یا یسألونکا، وہاں پہ خطاب آتا ہے قل قل قل، یعنی اے پیغمبر آپ واسطہ بنیے، آپ کے ذریعے سے یہ ان کی مشکل حل ہونی چاہیے۔ لیکن ایک مورد ایسا ہے جو عبد اور معبود کے درمیان ہے، اور وہ دعا کا مورد ہے، سوال اور دعا، کہ وہاں پہ خالق کی کائنات نے پیغمبر اسلام کو بیچ سے ہٹا دیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ کے پاس میرے بندے عبد میرا آ کر سوال کرے اور میرے بارے میں سوال کرے، یہاں پہ خدا نے نہیں کہا کل، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، یہاں پہ آ کے کل کو اٹھا لیا خالق کی کائنات نے۔ اور کتنا یہ خوبصورت ہے یہ درس تربیت انسان کے لیے کہ اگر آپ کی وابستی خدا کے ساتھ ہے تو پھر بیچ میں واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس فاصلے کو کم کرو جو آپ اور آپ کے معبود کے درمیان ہے۔ دیکھو خالق کی کائنات کا فیض آپ پہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ اور یہ تربیتی نقطہ جو تیسرے مرحلے میں آ کر جناب شیخ علیہ السلام کو بیان کیا گیا کہ تیسری مشکل آپ کی زندگی میں آپ کے اور میرے درمیان وہ چیز ہونی چاہیے، وہ یہ ہے آپ کا کام ہے دعا کرنا، میرا کام ہے اجابت کرنا۔ البتہ اکثر ہماری دعائیں نہیں ہوتی ہیں، ہم جو دعائیں کرتے ہیں کہتے ہیں ہماری دعائیں اور مستجاب نہیں ہوتی۔ یہ یقین رکھ لیں کہ جو دعا ہوتی ہے وہ مستجاب ہوتی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ جو مستجاب نہیں ہو رہی وہ دعا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مشورے دیتے ہیں خدا کو کہ ایسا کر دے، ایسا کر دے، ایسا کر دے، ایسا کر دے، یہ ایسا کر دے، ایسا کر دے، یہ دعا ہے، یہ مشورہ ہے۔ اور خدا کو جا کے مشورہ دیتے ہیں کہ ہمارا کام اگر یوں کر دے تو بڑا بہتر ہوگا، یعنی ہم بہتری ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، خدا کو معاذ اللہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ اس لیے مستجاب بھی نہیں ہوتی ہیں۔ وہ دعا ہے کیا؟ دعا عربی میں کہا جاتا ہے پکار کو۔ آپ لکھتے ہیں نا، اشتہار لکھتے ہیں کسی چیز کی، آپ نے اگر اہتمام کیا ہو تو نیچے لکھتے ہیں الداعی، مثلا فلاں، یہ داعی کیا ہے؟ پکارنے والا ہے، یعنی میں نے ایک کام رکھا ہے، اس کام کے لیے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آؤ اس کام میں میرے پاس آؤ۔ خداوند عالم نے کہا ہے کہ دعا کرو مجھ سے، یعنی پکارو مجھے، یعنی میرے ساتھ آپ کا ارتباط ہونا چاہیے۔ اصل دعا ارتباط کا نام ہے، دعا مشوروں کا نام نہیں ہے۔ سوال الگ ہے، دعا الگ ہے۔ دعا اس رابطے کا نام ہے جو عبد اور معبود کے درمیان برقرار ہوتا ہے۔ اگر یہ رابطہ برقرار ہو جائے تو رابطہ برقرار ہونے کے بعد کیا ہے؟ وہاں پہ سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی،
یعنی اصل ضرورت نہیں ہوتی. آپ دیکھیں آپ کے جو دنیاوی مسائل ہیں دوستوں کے ساتھ، اگر آپ کہیں کہ گہرا ارتباط ہے دوست کے ساتھ، گہرا ارتباط سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ کی خوشی غمی سب پہ اس کی نگاہ ہوتی ہے، سب چیزیں وہ جانتا ہو اور وہ کریم بھی ہو، اس سے مانگنے کی ضرورت ہے. عام دوستی میں اگر کریم دوست ہے، باظرف انسان ہے، آپ کا اس کے ساتھ رابطہ بھی ہے، اور اس رابطے میں ایسا ہے کہ آپ کی ہر چیز اس کے سامنے عیاں ہے، تو اسے مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے، سوال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، مشورہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے. وہ عام انسانوں میں یہ رابطہ ہے کہ جہاں پہ رابطہ برقرار ہو جاتا ہے اور سامنے والا کریم انسان ہو تو آپ کی ضروریات پہ نگاہ رکھتا ہے. تو اگر دعا کے ذریعے خدا کے ساتھ آپ کا ارتباط قائم ہو جائے پھر مانگنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ پھر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا آپ جا کر پڑھتے ہیں داستان جناب ابراہیم علیہ السلام کی. وہ آخری وقت میں جب منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا جا رہا ہے، جبرائیل کو بڑا دکھ ہوا، کہا خدا ایک ہی تو ہے جو تیرا نام لیتا ہے، ابھی وہ مشکل میں، جا کے مشکل حل کرو. کہا اتنی دل سوزی ہے تو جاؤ پوچھ لو. جبرائیل آتے ہیں اور آ کے جناب ابراہیم سے کہتے ہیں اللہ کا حاجہ، کوئی مشکل ہے حل کر دیں. عموماً ہمارے زبانوں پہ یہی کلمات کہ بلا کوئی ضرورت ہو تو بتائیے گا. جیسے لگتا ہے کہ یہ حلال مشکلات ہیں سب کے لیے، اپنی مشکل حل نہیں کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کہتے ہیں کہ بلا ہم حاضر ہیں بتائیے گا کیا مشکل ہے. اللہ کا حاجہ، کوئی ہے ضرورت، کوئی ہے مشکل کہ حل کر دوں؟ کہا ہے تو صحیح، اما الیہ کا فلا، حاجت ہے لیکن تو اس سے نہیں. کہا مجھ سے نہیں لینا ہے اور میں نہیں دے رہا ہوں اور مجھ سے آپ کو گوارا نہیں ہے، تو یہ مشکل اب وقت ہے اس سے مانگو جو دے رہا ہے، جو سب کو دیتا ہے. وہاں پہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہ، علمہ بحالی یغنی عن سوالی، بس کافی ہے. وہ جانتا ہے میرا ارتباط ہے، میں داعی ہوں، میں دعا کرتا ہوں، میرا رابطہ ہے خدا کے ساتھ. وہ اس ارتباط کو وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے؟ جانتا ہے. وہ مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ وہ دیکھ رہا ہے. وہ پس جب دیکھ رہا ہے تو پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ دعا اس ارتباط کا نام ہے. اگر یہ ارتباط ہو جائے پھر یقین جانیے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کا ظہر عاشور سے لے کے عاشور تک آپ دیکھیں تاریخ میں پڑھتے رہتے ہیں، جیسے جیسے شہادت کے قریب ہو رہے ہیں امام کے چہرے کی نورانیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اتنے بڑے مصائب اور بڑی آسانی سے امام تحمل کر رہے ہیں. اور پھر ارشاد بھی فرمایا لوگوں کے لیے یہ چیز بہت کٹھن تھی اس کو سمجھنا اور درک کرنا کہ عجیب بات ہے، جیسے جیسے مصیبت بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے امام کے چہرے میں حشاشیت بڑھتی جا رہی ہے، حشاش بشاش ہوتے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود ارشاد فرما دیا، کہا کہ اے الہ العالمین، یہ امام کے اندر جو حلم، توانائی، تحمل کی طاقت ہے اور بڑی خوشی کے ساتھ میں ان جنازوں کو اٹھا کے آ رہا ہوں، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ یہ تیرے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے. اگر یہ عقیدہ بن جائے انسان کا اور زندگی کا یہ معیار بن جائے کہ جو کچھ انسان کر رہا ہے اور یہ دیکھے کہ میرا رابطہ ہے خدا کے ساتھ، پھر مشکلات بھی تحمل کرنا آسان ہو جاتی ہیں. یہ بسا کہ وہ مشکلات انسان کے لیے حلاوت کا باعث بن جاتی ہیں، شیرین ہو جاتی ہیں، انسان کے لیے مٹاس پیدا ہو جاتی ہے کہ کیوں خالق کائنات نے افراد نے صرف میرا انتخاب کیا ہے کہ میرا امتحان لے. اس کا مطلب ہے کہ اس امتحان کے قابل مجھے سمجھا ہے خدا نے، کسی اور پہ یہ مصیبت نہیں دی. اور ہم عموماً فرار کر رہے ہوتے ہیں، خدا فلاں مصیبت نہیں دینا، فلاں مصیبت نہیں دینا. کیوں کتراتے ہو؟ کیوں خدا کی نظروں سے دور بھاگتے ہو؟ بس وہ چیز جو آپ کے اور میرے درمیان ہے وہ یہ ہے، تیرا کام ہے مجھ سے مانگنا اور میرا کام ہے آپ کو دینا. سوال تو اس سے، جواب مجھ سے. اور کس طرح سے کہا؟ یہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لو کہ آپ کا رابطہ صرف میری ذات کے ساتھ ہونا چاہیے اور میں آپ کی ساری ضروریات کو پورا کروں گا. چوتھا رکن اور چوتھا عنصر جو ان کی پوری زندگی پہ محیط تھا جناب شیخ علیہ السلام کی، اور یہ وہ مسائل ہیں اصول زندگی جو اس زمانے سے شروع ہوئے اور قیامت تک یہ جاری رہیں گے. آخری وہ یہ تھا کہ آپ کا رابطہ ہم نو کے ساتھ، دوسرے انسانوں کے ساتھ، وہ کیا ہے کہ وہ ایک ہی اصل ہے اور وہ ایک ہی قانون ہے اور اس پہ ہمیشہ پابند رہنا ہے. اور وہ یہ ہے کہ جو چیز بھی
اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنی ہم نو کے لیے پسند کرو، اور جو تمہیں خود پسند نہیں ہے وہ دوسروں کے لیے پسند نہیں کرو۔ اگر اسی ایک ضابطے پہ یہ انسان عمل کرے، یہ دنیا بہشت بنتی ہے نہیں بنتی ہے؟ بہشت کی تلاش میں مرنے کے بعد اس زندگی کو پہلے بہشت بناؤ تاکہ آخرت میں بہشت میں جا سکیں۔ اور یہ اصول زندگی جو حضرت شیخ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، کہا کہ وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے ناپسند سمجھتے ہو وہ دوسروں کے لیے ناپسند سمجھو۔ اب یہ قانون کلی فارمولہ زندگی کا، تربیت کرنی ہے اپنی، تو اس قانون کے سائے میں اپنی تربیت کریں، ہر زندگی کے موڑ پہ آئیں۔ اور اکثر ہم ان اصولوں سے ہٹے ہوتے ہیں، ان اصولوں کے سائے میں ہماری زندگی آگے نہیں بڑھتی ہے۔ اپنے لیے بہت اچھا پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے ویسے پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہم مقام انسانیت سے گرے ہوئے ہیں۔ اگر مقام انسانیت پہ ہو تو ان اصولوں کے تحت رہ کر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہوتے۔ جب چیز پرانی ہو جاتی ہے، کسی قابل نہیں ہوتی، اب رائے خدا میں دے دو۔ اپنے لیے پسند کرتے ہو نہیں، وہ پہ دوسروں کو کیوں دے رہے ہو؟ آپ کا دل کرتا ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، وہ دوسروں کی کرو، خود کیوں نہیں کرتے ہو دوسروں کی تعریف؟ جب دوسروں کی بات آتی کیڑے نکالتے ہو۔ جب بھی کسی کا کوئی کمال ذکر ہو رہا ہو کسی کے سامنے، برداشت نہیں ہوتا، نہیں آگا آپ کو نہیں پتا وہ کیسے ہیں، ہم بتاتے ہیں یہ کون ہے۔ عجیب بات ہے۔ اور پھر چاہتے ہیں کہ معاشرہ بہشتی کیوں نہیں بنتا ہے؟ معاشرہ کیسے بہشتی بنے گا؟ معاشرہ انہی اکائیوں سے بہشتی بنتا ہے، اور اکائیاں ان اصولوں کے ماتحت رہ کر زندگی جب بسر کرتے ہیں تب معاشرہ بہشتی بنتا ہے۔ اور آپ یہ یقین جان لیں کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب آئیں گے اور یہ جو پورا معاشرہ یعنی پوری دنیا بہشت ہو جائے گی، وہ بہشت ایسے نہیں ہوگی کہ معجزے کے ساتھ انہوں نے یہ کام کرنا ہے، ڈنڈے کے ساتھ نہیں، ارادے اور اختیار کے ساتھ، آپ کی چاہت کے مطابق۔ اگر ہم اس قابل ہوئے امام آ جائیں گے، اگر ہم اس قابل نہیں ہوتے امام نہیں آئیں گے۔ پہلے اس کے آنے کا انتظام تو کرو۔ کہتے ہیں ہم معاشرے کو نہیں سنوار سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی نہیں ہم سنوار سکتے ہیں۔ پہلی ذمہ داری ہی انسان کی اپنی کہ اپنے آپ کو سنوارو۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں کیا ہے؟ اپنی اولاد۔ تیسرے مرحلے میں رشتہ دار ہیں۔ چوتھے مرحلے میں آپ کے وہی ترتیب کے اعتبار سے ذمہ داری بڑھتی ہے۔ معاشرہ بعد میں آتا ہے، ذات، اولاد، رشتہ دار، پھر معاشرہ ہے۔ اور ہم کیا ہوتے ہیں؟ ذات کا بھی خیال نہیں، اولاد کا بھی خیال نہیں، رشتہ داروں کے اندر بھی صلہ رحمی نہیں، اور جاتے ہیں جی ہم معاشرے میں تبلیغات کرنے جا رہے ہیں، معاشرہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے جی۔ معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا جب خود کو ٹھیک نہیں کیا؟ معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اور یہ چوتھا رکن، ان 4 ارکان پہ تقریباً 1000 سال تک جناب شیخ صلی اللہ علیہ وسلم پابند رہے، جس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ لقب جس کے مشہور ہے وہ کیا تھا؟ ہبت اللہ۔ عرض کیا تھا اسی تناظر میں، کیوں ہبت اللہ ہیں؟ ہبا کیا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ ہبا کا معنی ہوتا ہے ایسی بخشش جو بلا عوض ہو۔ بلا عوض بخشش کو ہبا کہا جاتا ہے۔ اور ان کو جو ہبت اللہ کہا جاتا تھا کس وجہ سے؟ کہ خوب جناب حابیل علیہ السلام کی شہادت کے بعد چونکہ بہت زیادہ محزون رہتے تھے حضرت آدم علیہ السلام، بہت زیادہ گریہ کرتے تھے، خالق کائنات نے شیخ جیسا بیٹا عطا کیا، اور واقعاً جو نور عین تھا حضرت آدم اور جناب حوا کے لیے، جب بھی دیکھتے تھے غم بھول جاتے تھے۔ عجیب بات ہے، کیوں ہماری اولاد ایسی نہیں ہوتی کہ جب بھی پریشان ہوں، اولاد کی اگر تربیت ہم نے ایسے کی ہو جیسے ہی اولاد کو دیکھیں ہم غم بھول جائیں۔ البتہ کچھ اولاد کی بھی ذمہ داریاں ہیں، لیکن اولاد کو اس قابل بنانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ وہ پہلے ان کی ایسی تربیت کرو کہ کل کو اگر کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، بس اولاد کو دیکھو آپ کا غم بھول جائے، ختم ہو جائے۔ یہ جناب شیخ اپنی ذاتی زندگی یعنی ذاتی کردار کی بنیاد پہ ایسے تھے کہ جناب آدم اور جناب حوا کے لیے نور العین تھے، اور انہی اصولوں پہ پابند رہتے ہوئے ایسا بیٹا کہ جو واقعاً
آنکھوں کی ٹھنڈک تھے جناب آدم اور حوا کے لیے. اور یہ خالق کائنات نے کس بنیاد پہ دیا؟ کہا یہ بخشش تھی جو بلا عوض تھی. بلا عوض دیا ہے. جس کو خالق کائنات نے حضرت آدم اور جناب حوا کی زندگی میں بلا عوض دیا ہے، اس نے زندگی بھر یہ ثابت کیا کہ میں ہبت اللہ ہوں. اور ہبت اللہ کیا ہوتا ہے؟ جو بھی کام کرتا ہے بغیر عوض کے کرتا ہے، کوئی توقع نہیں، کسی سے کوئی عادت لینے کا خواہاں نہیں ہے. جتنے بھی کام جناب شیخ صلی اللہ علیہ السلام نے زندگی بھر انجام دیے، کسی سے ذرہ برابر کوئی توقع نہیں تھی. اور یہ روایات بتاتی ہیں. ایک بات ہے، میں کئی مرتبہ اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو القاب ہیں معصومین کے، جو اسماء ہیں، یہ ایسے نہیں ہیں جو بغیر کسی مناسبت کے ان کے ساتھ چپکا دیے جاتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، نام کیا ہے جی؟ اخلاق حسین. 2 منٹ بات کر کے دیکھو، پتہ چل جائے گا یہ اخلاق حسین ہے. نام کیا ہے جی؟ وجیہ الحسن. چہرہ دیکھتے انسان کو. نام کیا ہے؟ عقیل. اندر کیا ہے؟ کودن. یہ ہماری مشکل ہے کہ جامع ازداد بنتے ہیں، ذات کچھ ہے، نام کچھ ہے. لیکن معصومین ایسے نہیں ہیں. معصومین کے لیے اولاً انتخاب اسماء کا خالق کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ انتخاب بھی اس حقیقت کی بنیاد پہ ہوتا ہے جو ان کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے. یہ کیوں ہبت اللہ ہے؟ کہ زندگی بھر جو بھی کام انجام دیا ہے بلا عوض انجام دیا ہے، جس کی بنیاد پہ ہبت اللہ بنا ہے. حتیٰ عبادات کی دنیا میں دیکھیں، ہم بھی توقعات رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. وہ پہلی تو ہماری معرفت کی یہ مشکل ہوتی ہے کہ ہم جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ذہن میں جنت ہوتی ہے، حور العین ہوتی ہے، وہ پہلے ہی عوض پہ نگاہ ہوتی ہے. یا دوسرا یہ ہوتا ہے عموماً بھائی دین یا قرآن یہ آیا کس لیے؟ کتاب ہدایت ہے نا، کتاب تربیت ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ پیسہ چاہیے ہو تو سورہ واقعہ پڑھیں جی، پیسے کے لیے قرآن آیا تھا. وہ پہلے سورہ واقعہ پڑھتے ہوئے پہلے ہی مادی عوض پہ نگاہ ہوتی. اور پھر اتنی تبلیغ کرتے ہیں جس کی حد نہیں ہے. جی ہم نے 40 دن پڑھی، ہمیں یہ ریل پیل ہوگی مال کی، اور یہ نہیں پتا کہ جہنم کا ایندھن اکٹھا کر کے دنیا سے جا رہا ہے. مال اگر سعادت مند بناتا ہے انسان کو، تو قارون کو سب سے زیادہ سعادت مند ہونا چاہیے تھا. تاریخ اسلام کے اندر کئی غنی گزرے مال کے سائے میں، اور خسرت دنیا والآخرہ بن کے قار جہنم کا ایندھن بن کے دنیا سے چلے گئے. کیا ہوا؟ یہ قرآن اگر تربیت سے ہٹ کر لوگے، ہدایت سے ہٹ کر اس کے ساتھ وابستگی پیدا کرو گے، دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی ذلت ہے. وہ کیوں ہبت اللہ بنا ہے؟ کہ کوئی کام اس نے ایسا انجام نہیں دیا جس پہ اس نے معاوضے کا مطالبہ کیا ہو، اس لیے تو ہبت اللہ بنا. اور معصومین کی سیرت جا کر دیکھیں، یہی تعلیمات اور روایات جو معصومین سے آئی ہیں انسان کے پاس، وہ کیا تھی؟ سورہ مبارکہ دہر، خود بھی صائم، کھانا نہیں کھاتے، سائل آتا ہے، 3 دن تک یہ واقعہ تکرار ہوتا ہے. 3 دن تکرار ہونے کے بعد پانی پی کر روزہ افطار کر لیتے تھے اور پانی پی کر روزہ رکھ لیتے تھے. لیکن جب بھی افطار کا وقت آیا ہے، سارا کچھ اٹھا کر دے دیا. تیسرے دن، عجیب ہے یہ داستان بھی، تیسرے دن جب محراب مسجد میں پیغمبر ختمی مرتبت نے اپنی بیٹی کو دیکھا، بدن کانپ رہا تھا بیٹی کا شدت بھوک سے، آنکھیں دھس گئی تھی. لیکن سب کچھ اللہ کی راہ میں دینے کے بعد زبان پہ جملہ کیا ہے؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. دے دیا، راہ خدا میں دے دیا. توقع کیا ہے؟ شکریہ ادا کرو کا. نہ جزا چاہتے ہیں، نہ توقع ہے تشکر کی، کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں. یعنی یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ آپ پلٹ کر کہیں کہ شکریہ آپ کا جی، آپ نے ہماری مدد کر دی. وہ جو ہبت اللہ ہوتا ہے اس کی توقعات فقط ذات خدا سے ہوتی ہیں، لوگوں سے وابستہ نہیں ہوتا. اسی لیے ہبت اللہ بند. یہ ہبت اللہ، یہ لفظ، یہ سیرت اور تربیت کا پہلو ہمارے لیے. چھوٹا سا کام کرتے ہیں اور پہلے ہی ہماری توقعات بڑھ جاتی ہیں. دین پڑھنے آئے تھے، شہریہ ملے گا تو پڑھیں گے، دین پڑھنا اقامہ لگے گا تو پڑھیں گے. وہ لگ گیا. اور کوئی دینی کام کرنا ہے، علمی کام کرنا ہے، جی کتنا پیسہ دیں گے؟
وہ تبلیغ پہ جانا ہے جی کرایہ دیں گے. کیا ہے یہ؟ کون سی روح اسلامی ہے جو ہمارے اندر ایجاد کی گئی ہے؟ اس مادیت کے اندر ہمیں اتنا زیادہ جکڑ دیا گیا ہے کہ ہم اخلاص سے اپنا ایک درس بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حتیٰ کسی کو ایک مسئلہ شرعی بتانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ہیں. مولانا مجلس پڑھ دیں گے آن لائن، اور بیچارے وہ ڈرے ہوتے ہیں نا، ظاہر ماحول ہم نے بنا دیا ایسا، یا انہوں نے بنا دیا ہمارا، یعنی یا انہوں نے ہمیں بد عادت کر دیا یا ہم بد عادت ہو گئے. وہ سب سے پہلے سوال کرتے مولانا آپ کا ہدیہ کتنا ہے؟ وہ جب ہدیہ سنتے تو ڈر جاتے، نہیں بھائی نہیں، پھر دین نہیں چاہیے. عشرے کے لیے دعوت دینی ہے، مولانا آ رہے ہیں جی، وہ جی کتنا لیں گے؟ جی وہ ہمارے سیکٹری سے بات کریں. وہ سیکٹری جب وہ کھل کے بتاتا ہے تو کہتا ہے نہیں 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 چاہیے، آپ وہیں پہ رہیں، آپ اپنے حفاظات وہیں پہ رکھیں. کیونکہ معصومین نے یوں کیا ہے. کسی معصوم کا بتائیں جس نے عذر لیا ہو، نہ فقط یہ کہ عذر نہیں لیا، توقع تھی، توقع بھی نہیں تھی. اور یہ یقین جان لیں کہ جن کی توقعات خدا پہ ہوتی ہیں زندگی میں ہمیشہ دنیا ان کے پیچھے آتی ہے. لوگ لائن میں لگے ہوتے ہیں، یہ منہ کھولے ہم ہر چیز اس پہ قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں. دیکھ لیں نمونے آگا دنیا کے اندر، جن جن لوگوں نے دین پہ واقعاً خدا پہ نگاہ رکھ کر کام کیا ہے، آپ جا کر دیکھ لیں کہ لوگ لائن میں لگے رہتے تھے لیکن کسی سے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، قبول نہیں کرتے کسی سے. لیکن ہماری زندگی ایسی بنی ہوئی ہے. اور چونکہ دوسرا پہلو یہیں پہ آج اس کو یہاں پہ ختم کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہبت اللہ پیغمبر اسلام کی ایک صفت کا تجسم تھا اپنے زمانے میں. جس سے کل عرض کیا تھا، حضرت آدم مقام استفاء میں پیغمبر اسلام کی اس صفت کا مظہر بن کر اس زمانے میں رہے، اور اسی صفت کو انہوں نے پوری بشریت کے لیے اجاگر کیا. دوسری ذمہ داری، پیغمبر اسلام کی تصویر کا ایک رخ حضرت آدم علیہ السلام نے مکمل کیا، اس میں رنگ بھرا اور دنیا سے چلے گئے. نوبت آ گئی جناب شیث کی. وہ شیث نے کیا کیا؟ شیث نے وہ پہلو جو پیغمبر اسلام کی ذات کے اندر موجود تھا، بنام ہبہ، بنام بخشش بلا عوض، اس کو دنیا کے اندر مکمل کر کے چلے گئے. اور جناب شیث کے جانے کے بعد پیغمبر اسلام کی تصویر کا دوسرا رخ مکمل ہو گیا بنام ہبت اللہ. اگر وہ شیث اس طرح سے انجام پا رہا ہے اپنے اعمال کو، دینی دنیاوی جو بھی ہے، اور وہ بلا عوض انجام دے رہا ہے، ان کو آ کر دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں. ہبہ کا درجہ بالاتر کا بلا عوض انجام دینا یہ الگ بات ہے، اور توقعات بھی کسی سے وابستہ نہ کرنا یہ اہل بیت کی سیرت ہے. اہل بیت اسی مقام ہبہ کی آخری منزل پہ فائز ہیں. وہ جناب شیث نے یہ ظاہر کی. عرض کیا تھا کہ پیغمبر اسلام ایک وہ مکمل تصویر ہے جس کے کئی ایک پہلو ہیں، اور ایک ایک پہلو کو ایک ایک نبی زمانے میں آئے گا اور اسی پہلو کو اجاگر کر کے اپنی ذمہ داری کو انجام دے کے دنیا سے چلا جائے گا. حضرت شیث علیہ السلام کی ذمہ داری یہ تھی کہ آخری نبی کے اس کمال کا اظہار کر کے جائے جو پیغمبر میں بدرجہ اتم موجود ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ جو ہبہ کی صفت اور خصوصیت اور کمال ہے اس کو عملی جامہ پہنا کر دنیا سے جائیں گے. اور انہوں نے کس طرح سے عملی جامہ پہنایا کہ زندگی بھر جو بھی کام کیا بلا عوض کیا، جس کے نتیجے میں خالق کائنات نے ان کو لقب دیا ہبت اللہ کا. ان کا کیا ہے؟ یہ اللہ کی بخشش ہے، اور بخشش ہبہ وہی ہوتا ہے جو بلا عوض ہوتا ہے. جو بھی کام کیا بلا عوض انجام دیا، اور بلا عوض انجام دینے کے بعد جب جانے لگے پھر اسی قانون کے مطابق جو حضرت آدم علیہ السلام نے ذکر کیا تھا کہ بیٹا جب میں جا رہا ہوں تو اللہ نے مجھے مأمور کیا ہے کہ جب تک تیرا اعلان نہ کروں میں نہیں جا سکتا. اسی قانون پہ عمل کرتے ہوئے جناب شیث علیہ السلام نے اپنی ہی نسل سے جو آنے والا تھا نبی، اس کا اعلان کیا کہ اس کے بعد کون ہوں گے؟ جناب ادریس علیہ السلام کی معرفی کی، ان کا تعارف کروایا، اور جتنے ودائع تھے، جتنے صحف تھے، وہ ان کے حوالے کیے اور دنیا سے چلے گئے. اور چونکہ جناب ادریس کے مقابلے میں، جس طرح کہا کہ شیث کے مقابلے میں قابیل کی اولاد تھی، جناب ادریس کے مقابلے میں بھی تھی. ادریس کو بھی انہی مشکلات کا سامنا تھا. اب وہ کیا زندگی تھی کہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا، لیکن یہی زندگی کا انبیاء کا تسلسل حضرت نوح علیہ السلام تک آ کر پہنچتا ہے، لیکن اسی قانون کے سائے میں. جناب نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی قابیل کی اولاد کی وہی مشکل تھی جو
حابیل کو تھی، جو شیس کو تھی، جو ادریس کو تھی، یا جو ادریس کے بعد انبیاء میں تھی. یعنی یہ مشکلات قابیل نے جناب نوح علیہ السلام کے زمانے تک انبیاء کے لیے کھڑی کی. جناب نوح علیہ السلام کے بعد روایات میں ہے کہ اس طوفان کے اندر پوری نسل قابیل کی منقرض ہو گئی، ختم ہو گئی، نابود ہو گئی. جناب نوح کے بعد قابیل کا کوئی سلسلہ ہے نسل باقی نہیں رہا. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. لہذا جو نسل بڑی ہے وہ جناب شیس سے بڑی ہے، ہبت اللہ سے بڑی ہے، اور سلسلہ پاک و پاکیزہ شروع ہوا ہے نسل انسانیت کے اندر، کہ البتہ انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ ہوگا. اور آخری نقطہ انشاءاللہ اس کو کھولنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اپنے مقام پہ اس کو زیادہ کھولنے کی کوشش کریں گے، لیکن اب اشارہ کر دوں وہ یہ کہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں خالق کائنات نے بھیجے ہیں، سب کی پہلی اور آخری ذمہ داری یہ تھی کہ اپنے اپنے زمانے میں رہتے ہوئے آخری پیغمبر کی تبلیغ کر کے جائیں. تبلیغ عملی بھی، تبلیغ لسانی بھی. یعنی لسان سے بھی اس کا تعارف کروا کے جائیں وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے، اور عمل میں بھی اسی کی صفات کو تجسم دے کر اس دنیا سے جائیں. لہذا جناب شیخ علیہ السلام نے وہ ہبہ جو کمال اہل بیت کے اندر موجود تھا اس کو تجسم دے کر اور مکمل کر کے اپنی ذمہ داری جب ان کی مکمل ہوئی تو مریض ہوئے، مریض ہونے کے بعد اس دنیا سے چلے گئے. دنیا سے جاتے ہیں اور ان کو دفن کر دیا جاتا ہے. کہاں پہ؟ دو جگہ مشہور کی جاتی ہیں، ایک شہر موصل بغداد کے اندر، دو لبنان کے اندر ایک جگہ ہے بنام شہر نبی شیس، یعنی نام ہی انہی کے نام سے ہے. بعد میں کہا کہ وہاں پہ دفن ہے، البتہ مہم نہیں ہے وہاں پہ دفن ہو یا موصل میں دفن ہو. بلاخر وہ تعلیمات جو انسان کی سیرت اور تربیت کے اندر شامل ہیں وہ حقائق ہیں جن کو خالق کائنات نے ان پہ نازل کیا، اور انہوں نے ان پہ عمل کر کے خود بھی کمالات کی منزل کو پایا اور دوسری بشریت کے لیے بھی کمال کی راہیں ہموار کر کے چلے گئے. سلسلہ کلام جاری ہے، انشاءاللہ اگلے نبی پہ پہنچتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین.